السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاہزر مہدی. میری صحت کی پلیٹ فارم سے سرونگ ملین ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرونگ ملین ہارٹ جو کہ ایک پیشنٹ اویئرنیس ڈرائیو ہے، اس کی 7 ایپیسوڈز جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں اور آج اس کی 8th ایپیسوڈ ہے. ان پریویس ایپیسوڈز میں ہم ڈفرینٹ کولیسٹرول کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آئے ہیں. جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ مل رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے جوابات آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ماہر امراض قلب کے تھرو آپ کے جوابات جو ہے وہ ہم آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ آج جو 8 ایپیسوڈ ہے، اس میں اٹس این آنر فار می کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور اگر میں ان کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں تو ڈاکٹر صاحب کی کوالیفیکیشن کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو ڈاکٹر صاحب ہیز ہولڈ MBBS FCPS میڈیسن، FCPS کارڈیالوجی. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں ڈاکٹر صاحب کے ایکسپیرینس کی تو مور دین 2 ڈیکیڈس کا ڈاکٹر صاحب کا ایکسپیرینس ہے. 2 ڈیکیڈس کا مطلب یہ کہ 20 سال سے زیادہ تجربہ ڈاکٹر صاحب اس ماہر امراض قلب کی جو فیلڈ ہے اس میں رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کرنٹلی بات کروں، ڈاکٹر صاحب ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے میڈیکل ڈائریکٹر کرنٹلی کراچی میں ایسوسیٹ ہیں. دا ون اینڈ اونلی ڈاکٹر سہیل ابرار خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف شیڈول میں سے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں کی ریگولر جو انگیجمنٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹلی کمنگ ٹو دا کویشچن، ڈاکٹر صاحب بیماریاں ہوتی تھیں، ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ڈائبٹیز ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے، ساری چیزیں. تو کیا ایسا کچھ ہے کہ ریگولر شیڈول میں جو ہم لوگ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لائک لوگ ہیں اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ کی فیملی ہسٹری سم ٹائم ایسی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا کولیسٹرول پہ افیکٹ کرتی ہیں یا چانسز ہوتے ہیں کہ کولیسٹرول ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ ہو تو؟ نہیں، دیکھیں کولیسٹرول جو ہے ان ساری چیزوں سے ڈائٹ کے علاوہ، ڈائٹ کی تھوڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اسموکنگ ہے، اسٹریس ہے، یہ کولیسٹرول کو تو افیکٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ایک مشترکہ دشمن ہے آپ کی صحت کے، آپ کی خون کی نالیوں کے، اور جس میں زیادہ آپ کا دل اور دماغ متاثر ہوتا ہے. تو اگر ایک سے آپ خود سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دشمن ہے کولیسٹرول ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اکیلا بھی بعض وقت کافی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ اسموکنگ مل جائے، فاسٹ فوڈ مل جائے، اور اگر فیملی میں جو ہے کم عمر میں ہارٹ کے پرابلم آ رہے وہ مل جائے، تو جتنے دشمن آپ کے اکٹھے ہوتے جائیں گے اتنے ہی آپ خطرے میں ہوں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب فیملی ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تو کیا فیملی ہسٹری افیکٹ کرتی ہے ڈائریکٹلی کسی بھی پرسن کے اوپر؟ کہ بھائی جیسے مت ہے، اگر ہم بات کریں کہ ایک مت ہے کہ بھائی اگر فیملی میں کسی کو شوگر ہے تو آگے جا کے شوگر ہونی ہے، ایک مت ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی وہ نہ ہو. نہیں ہے. اچھا، یہ واقعی ہے، یہ فیکٹ ہے. چلیے، یہ تو بڑا فیکٹ ہے، اس لیے کہ ڈائبٹیز یہ ہے اس کا بھی یہی ہے کہ فیملیز میں رن کرتی ہے، جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے جو آپ کی فیملی میں ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں بہت سارے اور دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں. وہ جو ہے اس کو کتنی وقت میں آئے گی، کتنی ایج میں آئے گی، کتنی کمپلیکیشن کرے گی، تو باقی فیکٹرز مل کے کرتے ہیں. لیکن فیملی ہسٹری امپورٹنٹ ہے ڈائبٹیز کے لیے، کہ اگر کسی فیملی میں ہے تو چانسز اس کے زیادہ ہوتے ہیں. تو انہیں کیئرفل ہونا چاہیے کہ اس کی مانیٹرنگ بھی کریں، ایئر میں کم از کم ایک دفعہ اس کے لیے ٹیسٹ کرا لیں. اور یہ کہ ایسی چیزیں جو ڈائبٹیز کو جلدی بلاتی ہیں، خاص طور سے موٹاپا، اوبیسٹی جو ہے، اس کو اگر وہ پرہیز کریں گے، اس سے بچیں گے، تو اگر ڈائبٹیز آنی بھی ہے تو دیر سے آئے گی اور اتنی سیویئر نہیں ہوگی. باقی جہاں تک بات ہے فیملی ہسٹری آپ کے ہارٹ ڈیزیز کی، تو اس میں یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کم عمر میں، لائک مردوں میں 50 سال سے کم، عورتوں میں 60 سال سے کم عمر میں اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ فیملی میں جلدی یعنی پری میچور جو ہے یہ آ رہا ہے. اور اگر اس طرح کی فیملی ہسٹری ہو تو اس میں جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں کولیسٹرول کی ابنارملٹی ہوتی ہے کہ ان کی فیملیز میں کولیسٹرول بہت بڑھا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں کولیسٹرول نہ بھی بڑھا ہو تو بھی جو ہے یہ جلدی آ رہا ہوتا ہے. اور جن فیملیز میں جلدی آ رہا ہے ان میں پھر یہی ہے کہ اس کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے، کولیسٹرول پتہ ہونا چاہیے، بڑھا ہے تو ٹریٹ ہونا چاہیے. اور باقی جو رسک فیکٹرز ہیں وہی ہے کہ ایک دشمن تو پتہ چل گیا کہ ارلی آ رہا ہے تو باقیوں کو کنٹرول کریں، کہ اگر بلڈ پریشر ہے تو ٹریٹ کریں، ڈائٹ اپنی ٹھیک رکھیں، ویٹ صحیح رکھیں، اگر جو ہے اسموکنگ کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. تو یہ ساری چیزیں کریں تو اس سے پھر یہ فیملی ہسٹری میں آنے کا رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے، یا زیادہ سیویئر قسم کی چیزیں نہیں آتی. اوکے ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں اسٹریس کی، جو اس وقت سوشو اکنامک کنڈیشن ہے، تو اس چیز سے تو ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ کہہ سکیں کہ یار اس کو اسٹریس نہیں ہے یا اس کو اسٹریس اینڈ آل. تقریباً کوئی نہ کہیں پھنسا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، کیا یہ اسٹریس افیکٹ کرتا ہے کولیسٹرول پہ؟
देखो फिर वही है, कोलेस्ट्रॉल पे स्ट्रेस इतना इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे स्ट्रेस ये है वो आपको प्रिडिस्पोज करता है। तो बिल्कुल क्लियरली स्टडीज़ ने एक वक्त था कि हम कहते थे कि ये मिथ है प्रॉब्ली, लेकिन काफ़ी साल पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें जो है दिल के मरीज़ों के लिए, तो उसमें ये प्रूव हुआ था कि स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर है, और ये कि स्ट्रेस से आपके जो बॉडी के कुछ हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और उसकी वजह से आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है हार्ट डिजीज़ के लिए। ये भी एक स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है। तो वही है कि जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होंगे उतना ज़्यादा जो है आपको दिल के अमराज और जो है दिमाग की जो फालिज वगैरह के असरात हैं उनके इम्कानात बढ़ते जाएंगे। तो जितने आप कम रखेंगे उतने कम होंगे, जितने कंट्रोल में रखेंगे उतने कम होंगे। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें नुस्ख़ों की, तो एक दौर होता था कि, और अभी भी इवन है कि अगर किसी को खुदा न खासा कोलेस्ट्रॉल हुआ है, किसी को कोई शुगर हुई, तो कुछ लोग हमारे ही दरमियान में होते हैं जो बोलते हैं कि भाई ये नुस्खा है, ये खा लो, एक हफ़्ते में सही हो जाएगा। या हम खुद ही देख रहे होते हैं रोडों पे भी कि एक हफ़्ते में शुगर से जनाब वो गए मुस्तकिल निजात। तो क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि कोलेस्ट्रॉल में भी कुछ ऐसा चलता है या फिर नहीं है? नहीं, देखो अगर ऐसा कोई फार्मूला होता तो अब तक दुनिया में हर जगह वो फार्मूला बना लिया गया होता, और जितनी हमारी ड्रग कंपनीज़ हैं जो ड्रग बना रही हैं सबसे पहले बना लेती, तो और हमारी गाइडलाइंस में और रिकमेंडेशन में आ जाता। तो ये कि ये मतलब कहते हैं, कुछ लोग बिलीव भी करते हैं, कुछ ट्राई भी करते हैं, लेकिन आज की दुनिया जो है वो एविडेंस बेस्ड साइंस जो है ना, कि आपको सबूत चाहिए कि हाँ वाकई ये चीज़ जो है काम करती है। ये नहीं कि 2 लोगों में दिया काम कर लिया और 3 लोगों में कुछ भी नहीं हुआ। तो पूरा बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है जिससे हम रिसर्च करते हैं, चीज़ें देखते हैं, फिर अगर वहाँ प्रूव होता है तो फिर ये आती हैं इस्तेमाल में। तो जितनी भी हमारी ये मेडिसिन वगैरह होती हैं ये एक बड़े ही जो है सख्त किस्म के उससे गुज़रती हैं रिसर्च के प्रोसेस से, और उसके बाद ये आती हैं जिसमें पता होता है कि भाई ये फ़ायदेमंद है और ये इसके नुकसानात हैं, इससे कैसे बचना है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मतलब रिलायबल नहीं है और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई नेचुरल चीज़ें हैं, क्योंकि कहता है लहसुन खाने से कम होता है या अदरक खाने से, नेचुरल चीज़ें खाने में हार्म नहीं है, अगर वो खाना चाहते हैं खा लें। लेकिन जो ये बने बनाए नुस्खे मिल रहे होते हैं और ये सारे मुरक्कबात मिल रहे होते हैं, उनमें क्या है हमें नहीं पता उसमें क्या है, तो वो फ़ायदा तो पता है नहीं पहुँचाएगा, ये नुकसानदेह चीज़ें भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब फ़िज़िकल एक्टिविटी, या जिसको हम एक्सरसाइज भी कहते हैं, या उसको हम कह सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी, तो इससे कितने चांसेस होते हैं कि बंदा कोलेस्ट्रॉल से बच सकता हो? अच्छा, इसमें जो है एक्सरसाइज जो है उससे जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेशक कुछ कम हो सकता है और जो है इसकी इम्पॉर्टेंस है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल के असरात हमारी खून की नालियाँ और बॉडी में होते हैं और जनरल हमारी हेल्थ के लिए होते हैं, उसमें जो है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज जो एक वक्त था हम कहते थे कि जो है 25 मिनट 30 मिनट ना करें, से कम करें फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे एविडेंस आ रहा है कि इवन 3 मिनट की भी अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़रूरी नहीं है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, और आपके इवन ओवरऑल जनरल हेल्थ जो है, इवन आपकी ओवरऑल मॉर्टेलिटी जो आपकी डेथ के चांसेस होते हैं, उसको एक्सरसाइज कम करती है। तो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे सबको करना चाहिए। और एक ये है कि हम थके हुए हैं तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अगर आप थके हुए एक्सरसाइज करें तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। ओके, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी बेसिस के ऊपर हमें पता चल रहा हो कि यार शायद मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इंसान के अंदर क्या ऐसी चीज़ें नुमायाँ होनी शुरू हो जाती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर समझे कि मेरा कोलेस्ट्रॉल? हाँ देखें, कुछ हैं, लेकिन वो जब बहुत एक्सट्रीम में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, जैसे हम कहते हैं फैमिलीज़ में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, फैमिलियल डिस्लिपिडीमिया, वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं कि बाद लोगों के आँख के ऊपर ये यहाँ पे जो है कुछ थिकनेस आनी शुरू हो जाती है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की। बाद लोगों के आँख का जो आँख के अंदर जो है, ये जो आपका ब्लैक वाला पोर्शन है, उसके सराउंडिंग में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन नज़र आनी शुरू हो जाती है। और बहुत ही ज़्यादा हो तो आपके जो बोनी प्रोमिनेंसेस है वहाँ पे नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है। जो यूजुअल केसेस हैं उनमें इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। जब तक कि आप चेक ना करें, जब तक आपका जो है ना कोलेस्ट्रॉल नहीं पता चलता। तो चेक करना ज़रूरी है, और उसमें यह कि आम आदमी को 20 साल की उम्र से चेक करना चाहिए कम से कम। अगर सही है, नॉर्मल है, तो एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल पे देखना चाहिए, और अगर अब नॉर्मल है तो फिर डॉक्टर से मशवरा करें उसके हिसाब से। डॉक्टर साहब अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, उन सारी बातों को अगर हम सम अप करें तो आपका इस वक्त जो नौजवान नस्ल है जो
بچی ہوئے ان چیزوں سے. تو اس کے لیے آپ کا کیا ایک شارٹ میسج ہوگا کہ وہ یہ چیزیں کریں کہ جس سے یہ ان بیماریوں سے جو کہ ہمارے ہاتھ خود ساختہ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں خود ساختہ بیماریاں اس سے بچ سکتے ہوں؟ تو کیا آپ اس میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں وہی ہے اس میں جو ہے جو ہم نے پہلے کہا لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, جس میں اپنی ڈائٹ ہیلدی لائف اسٹائل جو ہے ڈائٹ کا, کہ اس میں جو ہے یہ جنک فوڈ وغیرہ اوائڈ کریں, اور جو ہے آپ کی ڈائٹ میں جو ہے ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں, بینز ہیں, آپ کی کچھ ڈیری پروڈکٹ ہیں جو کہ لو فیٹ ہوں, تو اور فش ہے, اس طرح کی چیزیں شامل ہونی چاہیے. باقی یہ کہ آپ کو اپنی ہیلتھ جو ہے نا اسکریننگ یا مانیٹرنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے, کہ آپ کو یہ چیزیں بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, کولیسٹرول ہے, یہ آ جاتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا جب تک کہ کمپلیکیشن نہ کریں, سائلنٹ کلرز ہیں. تو اگر آپ روٹین میں اس کو چیک نہیں کریں گے تو جب بھی پتہ چلتا ہے جب وہ اس کی کمپلیکیشن, کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا, کسی کو فالج ہو گیا, جب پتہ چلتا ہے. تو ایک تو یہ کہ روٹین کی چیزیں جو ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے, اور جو ہے آپ کی جو چیزیں ہیں لائف سٹائل ہے. پھر اسموکنگ ہے, اسموکنگ ایسی چیز ہے, اپنے مریضوں کو کہتا ہوں جیسے آپ فائرنگ کر رہے ہیں اپنی بلڈ ویسل کے اوپر, تو وہ صحیح جگہ ایک بھی لگ گئی تو پلیک کو رپچر کرتی ہے, وہاں کلاٹ بنتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. جو میرا ینگسٹ پیشنٹ تھا وہ 19 سال کا تھا, جو اسموکر تھا, اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اتنے کم عمر میں بھی کر سکتی ہے. تو اسموکنگ لنگس کے لیے بھی ڈینجرس ہے, کینسر بہت سارے کرتی ہے, لیکن یہ کہ ہارٹ کے لیے اور فالج کے لیے جو ہے بہت خطرناک ہے. تو اس سے جو ہے وہ بالکل اوائڈ کرنا چاہیے, اسکریننگ کرنی چاہیے, ڈائٹ بہتر کریں, اور ایکسرسائز سے اس کی روٹین رکھیں. اگر آپ 15 منٹ بھی کرتے ہیں, آئیڈیلی 25-30 ہونا چاہیے. تو بھی جتنا ٹائم ہے, جب بھی ٹائم ہے, بس کھانے کے فوراً بعد نہ کریں. تو برسک آپ نے واک کرنی ہے, اور جتنی دیر کر لیں, جتنا ٹائم ملے اسٹارٹ کریں. یہ ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, بھائی 5 منٹ کا ٹائم ہے, 5 منٹ کر لیں, اینڈ دین آہستہ آہستہ آپ خود ہی اس کو بڑھائیں گے. اور جو لوگ کرتے ہیں وہ لٹرلی اڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ فار سرونگ ملین ہارٹس.